اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے احسار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و منع کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خلید ابن اسد اور والدہ ماجد کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل میں ہوئی اور آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت الملا میں سپرد لحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیں، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکالیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خلید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزہم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں، تم سے بہتر کوئی مجھے بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جبکہ دوسروں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز ناز نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب کی بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغمون کر دیا، اسی لیے اس سال کو یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہی جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دہمی اجل کے ساتھ سپرد کیا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر پائی جو کہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں سیدہ کائنات سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی جو کہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج محترات میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔